فطری طور پر ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سبق کو جلد یاد کرے اور اسے زیادہ دیر تک یاد رکھ سکے۔ بہتر اور دیر پایہ داشت کے لیے 10 باتوں پر عمل کریں۔ پڑھتے وقت آپ بہت پرسکون اور ریلیکس ہو، ذہن پرسکون ہو تو حفظہ بہتر ہوتا ہے اور سبق جلد یاد ہو جاتا ہے۔ سکون کے لیے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، لمبی سانس لیں، 5 منٹ کی تفریحی سیر کریں۔ کالج اسکول سے آتے ہی پڑھائی شروع نہ کریں، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کریں تو ذہن تازہ دم ہو جائے گا۔ توجہ اور یادداشت کا آپس میں گہرا تعلق ہے، چنانچہ مطالعہ کے وقت آپ پوری طرح متوجہ اور یکساں ہوں۔ آپ کی توجہ صرف پڑھائی پر ہو، توجہ کو انتشار سے بچائیں۔ اپنے عروج کے وقت جس میں آپ ذہنی طور پر فریش اور توانا نہ ہو اور آپ کو جلد اور آسانی سے یاد ہو کو صرف پڑھائی مطالعہ کے لیے استعمال کریں۔ اس دوران میں دیگر کام نہ کریں۔ حفظہ کی بہتری کے لیے بھرپور نیند بہت ضروری ہے۔ رات کو بھرپور نیند لینے کے علاوہ اگر دن میں 10-15 منٹ کے لیے سو لیا جائے تو ذہن دوبارہ تازہ دم ہو جاتا ہے۔ فکر مندی چھوڑ دیجیے، ایسا ہو تو پڑھائی کو روک دیجیے، کھڑے ہو جائے، لمبی اور گہری سانس لیں، اس کے بعد پڑھائی شروع کریں۔ حفظہ اور دلچسپی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ دلچسپی کے بغیر کسی بھی چیز پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا جب پڑھائی میں آپ کی دلچسپی کم ہونے لگے تو مطالعہ چھوڑ دیں، آرام کریں، لمبی سانس لیں، 5 منٹ کی تفریحی سیر کریں، آنکھیں بند کر کے موجودہ مضمون کو پڑھنے کے بارے میں سوچیں تو آپ کے دماغ میں پڑھنے کی تصویر بن جائے گی۔ اس تصویر کو پرکشش بنائیں، اس کے لیے تصویر کو رنگین، روشن، صاف، قریب اور بڑا کر لیں۔ تصویر کو دلچسپ بنائیں تو مطالعہ بھی دلچسپ بن جائے گا۔ آپ کی یاد کرنے کی صلاحیت مطالعہ کے سیشن کی شروع اور آخر میں زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ آغاز اور اختتام بنائیں۔ اگر آپ کے پاس پڑھنے کے لیے 2 گھنٹے ہیں تو مطالعہ کا یہ طریقہ غیر مؤثر ہوگا کہ آپ بغیر وقفے کے پڑھیں۔ ریسرچ سے معلوم ہوا کہ آپ زیادہ سے زیادہ 30 تا 45 منٹ تک بہتر طور پر توجہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے حفظہ بہتر ہوتا ہے، لہٰذا 2 گھنٹوں کو 30-30 منٹ کے وقفوں میں تقسیم کر لیں۔ بہتر ہے کہ ہر وقفے میں مختلف چیزیں پڑھ لیں، یاد کریں۔ مثلا پہلے وقفے میں حساب، دوسری میں اردو، تیسری میں اسلامیات اور چوتھی میں انگلش پڑھیں۔ یاد کو بہتر کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ یاد کی جانے والی چیزوں کا تعلق دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑیں۔ مثلا آپ نے ویک اور ویک کی فرق کو یاد کرنا ہے، ایک کے معنی کمزور اور دوسرے کے معنی ہفتے کے ہیں۔ میں نے اس فرق کو اس طرح یاد کیا ہے کہ 2 افراد کے مقابلے میں ایک فرد کمزور ہوتا ہے، لہذا جس ویک میں 2 ای ہے وہ کمزور نہ ہوگا اور جس میں 1 ای ہے وہ کمزور ہوگا۔ اس طرح آپ نے پرنسپل اور پرنسپل کے فرق کو یاد کرنا ہے۔ ایک پرنسپل کے معنی ادارے کے سربراہ، جبکہ دوسرے کے معنی اصول یا رول کے ہیں۔ رول کے آخر میں ای آتا ہے، لہٰذا جس پرنسپل کے آخر میں ای ہوگا اس کے معنی اصول کے ہوگے اور دوسرے کے معنی ادارے کے سربراہ کے ہوگے۔ اگر یاد کیا جانے والا مواد طویل ہو تو پہلے ایک پیراگراف کو یاد کریں، آخر میں چند بار سارے مواد کو شروع سے آخر تک دہرائیں۔ اس طرح سبق بہت اچھا یاد ہوگا۔ بچوں کے لیے یہ طریقہ بہت مفید ہے۔ اگر آپ کسی سبق کو 10 بار دہرا کر یاد کر سکتے ہیں تو اسے ایک ہی وقت میں 10 بار نہ دہرائیں۔ بہتر حفظہ کے لیے اسے 5 بار آج، 3 بار کل اور 2 بار پرسوں دہرائیں۔ اس طرح کل وقت تو اتنا ہی لگے گا مگر یادداشت بہت بہتر ہوگی۔ درمیانی وقفہ کم بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی 5 بار آپ، 3 بار گھنٹہ بعد اور 2 بار پھر گھنٹہ بعد دہرائیں۔